الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے چھٹے اور ساتویں رمضان میں روزے کے احکام سے متعلق 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج اس 8ویں رمضان میں مزید کچھ اقسام کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ 8ویں قسم حیض اور ماہواری والی عورتیں ہیں۔ ماہواری کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اور اس کا رکھنا صحیح بھی نہ ہوگا۔ حیض مخصوص قسم کا خون ہے جو طبعی طور پر عورت کو مخصوص عادت کے مطابق آتا ہے۔ اگر رمضان کے دن میں عورت اس حالت سے پاک ہو جائے تو اس دن کا روزہ اس کے ذمے نہیں ہے، اور وہ خفیہ طریقے سے کھا پی بھی سکتی ہے۔ اور اگر رمضان کی رات میں پاک ہو تو اگلے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے، خواہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے ہی پاک ہو، اور صبح صادق کے بعد غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے جنوبی اگر روزہ رکھے اور صبح صادق کے بعد غسل کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح فرماتے اور رمضان کا روزہ رکھتے۔ نفاس والی عورت مذکورہ تمام احکام میں حائضہ عورت کی طرح ہے۔ ان دونوں کے رمضان کے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا نہیں۔ 9ویں قسم وہ عورتیں جو بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوں یا حالت حمل میں ہوں اور روزہ رکھنے میں اس کی اپنی صحت کا نقصان یا بچے کا نقصان ہو تو ایسی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، البتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی جب سہولت ہو اور نقصان نہ ہو۔ 10ویں قسم وہ شخص جو دوسرے مسلمان کی حفاظت اور اس کو آگ میں جلنے اور پانی میں ڈوبنے جیسی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے طاقت کا محتاج ہے اور کھائے پیے بغیر بچانا ممکن نہیں، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بلکہ بعض حالات میں واجب ہے، اس لیے کہ بے گناہ کو ہلاکت سے بچانا واجب ہے اور واجب کا ذریعہ بھی واجب ہوتا ہے، البتہ ایسے شخص کو بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے لیے ہم لوگ چلے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دشمن کے قریب ہو چکے ہو، اس لیے روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے اقوا ہے۔ آگے جا کر دوسری منزل پر پھر پڑاؤ ڈالا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ روزہ مت رکھو، تو کسی نے روزہ نہ رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں قوت سفر کے علاوہ مستقل سبب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خلاف جہاد کے لیے روزہ نہ رکھنے کی علت قوت کو قرار دیا ہے، نہ کہ سفر کو۔ معزز سامعین کرام، جس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس کا سبب اگر ظاہری ہے جیسے مرض یا بوڑھاپا تو اس کے لیے اظہار و اعلان میں کوئی حرج نہیں، اور اگر سبب خفی ہے جیسے حیض تو خفیہ افطار کرے تاکہ نہ تہمت کا باعث ہو نہ کسی کو دھوکہ ہو۔ اور جو لوگ عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں وہ عذر ختم ہوتے ہی روزہ رکھیں تاکہ فریضے سے جلد سبکدوش ہو جائیں۔ اور دوسرا، رمضان آنے سے پہلے بہرحال رکھنا ضروری ہے، اور اگر کسی کی قضا کرنے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی تو اس کے وارثین روزے کے بدلے فدیہ دے دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔